بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو 2019 کا ورلڈ کپ ایک بار پھر 1992 کے فارمیٹ پر کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں شریک تمام ٹیموں کو دوسرے ممالک سے کھیلنے کا موقع میسر آئے گا۔ اس کے بعد ٹاپ 4 سائیڈز پوائنٹس کی بنیاد پر سیمی فائنل میں شرکت کی حقدار ہوں گی۔ 27 برس قبل پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں دنیا کرکٹ پر حکمرانی کا اعزاز حاصل کیا تھا اور اب سرفراز احمد تری کو دہرانے کا عزم رکھتے ہیں۔ دوستو ماضی کے ایونٹس میں پاکستان کی کارکردگی کا مؤثر جائزہ پیش خدمت ہے۔ دوستو 1975 پاکستان کو ورلڈ کپ کے گزشتہ تمام 10 ایڈیشنز میں شرکت کا اعزاز حاصل ہے۔ ٹیم نے 1975 میں منعقدہ پہلے ایونٹ میں آصف اقبال کی زیر قیادت حصہ لیا مگر ابتدائی مرحلے تک محدود رہی۔ ایونٹ میں شریک 8 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ لیگ مرحلے میں سب کو 3 میچز کھیلنے کا موقع میسر آیا۔ پاکستان نے واحد کامیابی سری لنکا کے خلاف 192 رن سے حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز نے اسے 1 وکٹ اور آسٹریلیا نے 73 رن سے مات دے دی۔ دوستو 1979 دوسرے ورلڈ کپ میں آصف اقبال کی زیر قیادت پاکستانی ٹیم نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ کینیڈا پر 8 وکٹ سے فتح کے بعد آسٹریلیا جیسی مضبوط سائیڈ کو بھی 89 رن سے قابو کیا۔ البتہ میزبان انگلینڈ کے ہاتھوں 14 رن سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا قصہ ویسٹ انڈیز نے 43 رن سے تمام کر دیا۔ کیریبین ٹیم نے فائنل میں انگلینڈ کو پچھاڑ کر مسلسل دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ دوستو 1983 ایونٹ میں شریک 8 ٹیموں کو ڈبل لیگ کی بنیاد پر ابتدائی مرحلے میں 6 میچز کھیلنے کا موقع میسر آیا۔ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس 50-50 رہی، 3 میچز جیتے اور اتنے ہی ناکامی ہوئی۔ سری لنکا کے خلاف 50 رن سے فتح سمیٹی، تاہم نیوزی لینڈ نے 52 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کے ہاتھوں بھی 8 وکٹ سے شکست مقدر بنی۔ سری لنکا کو دوسری مرتبہ بھی 11 رن سے زیر کیا۔ انگلینڈ کے ہاتھوں دوسری آزمائش میں 7 وکٹ سے ناکامی ملی۔ البتہ کیوز کے خلاف آخری لیگ میچ میں 11 رن سے کامیابی نے فائنل 4 میں پہنچا دیا۔ اس مرتبہ بھی پاکستان کو اس مرحلے میں ویسٹ انڈیز نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ٹیم سنسنی خیز مقابلہ محض 4 رن سے ہار گئی۔ ویسٹ انڈیز کو بھارت نے فائنل میں بڑا سرپرائز دیتے ہوئے ورلڈ کپ ٹرافی اپنے قبضے میں کر لی۔ 1987 پاکستان اور بھارت کو میگا ایونٹ کی مشترکہ میزبانی کا موقع ملا۔ اس مرتبہ بھی ابتدائی مرحلے میں ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ 8 سائیڈز کو 2 میچز کھیلنے کو ملے۔ پاکستانی ٹیم نے بہترین پرفارمنس کی بدولت 6 میں سے 5 مقابلے جیتے۔ سری لنکا پر 15 رن سے کامیابی ملی۔ انگلینڈ کو 18 رن سے زیر کیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 1 وکٹ سے فتح پائی۔ انگلینڈ کو دوسرے مقابلے میں 7 وکٹ سے مات دی۔ سری لنکا بھی دوسری مرتبہ سامنے آنے پر 113 رن سے ناکام رہا۔ البتہ ویسٹ انڈیز نے 28 رن سے کامیاب ہو کر اپنی ابتدائی ناکامی کا ازالہ کر دیا۔ قومی ٹیم لاہور میں منعقدہ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں 18 رن سے شکست کا شکار ہوئی۔ اس مقابلے میں سلیم جعفر کے آخری اوور میں بننے والے 18 رن شائقین کو بدبو یاد رہے۔ دوستو 1992 کا ورلڈ عمران خان کی زیر قیادت پاکستان نے دنیا کرکٹ پر حکمرانی کا اعزاز حاصل کیا۔ ٹیم گرتے پڑتے سیمی فائنل میں جگہ پاکستان نے دنیا کرکٹ پر حکمرانی کا اعزاز حاصل کیا۔ ٹیم گرتے پڑتے سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے گروپ میچ اور پھر سیمی فائنل میں شکست دے کر ایسا ردم پایا جو ٹرافی جیتنے تک برقرار رہا۔ ابتدائی مقابلے میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 10 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا۔ زمبابوے کے خلاف 53 رن سے کامیابی ملی۔ انگلینڈ کے خلاف یقینی شکست کو بارش نے برابری میں بدل دیا۔ اس مقابلے کا پوائنٹ بعد میں انتہائی قیمتی ثابت ہوا۔ بھارت کے خلاف 43 رن سے شکست ہوئی۔ جنوبی افریقہ نے گرین شرٹس کو 20 رن سے مات دی۔ آسٹریلیا کے خلاف 48 رن سے فتح مقدر بنی۔ سری لنکا کے خلاف 4 وکٹ سے ملنے والی کامیابی نے بھی رستہ صاف کیا۔ گرین شرٹس نے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی۔ دوستو 1996 ایونٹ میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔
جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا. ہر ٹیم کو ابتدائی راؤنڈ میں 5 میچز ملے. گروپ کی ٹاپ 4 سائڈز نے کوارٹر فائنل مرحلے میں رسائی حاصل کی. قومی ٹیم نے 4 فتوحات سمیٹی. UAE کے خلاف 9 وکٹ سے کامیابی پاکستان کا مقدر رہی. نیدرلینڈ کو بھی 8 وکٹ سے تختہ مشق بنایا، تاہم جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 5 وکٹ سے شکست ملی. انگلینڈ کو 60 وکٹ سے دے کیا. نیوزی لینڈ پر 44 رن سے غلبہ حاصل کیا. بنگلور میں منعقدہ کوارٹر فائنل میں گرین شرٹس کو مشترکہ میزبان بھارت سے شکست دے دی. 1999 عالمی میلہ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور نیدرلینڈ نے مشترکہ طور پر سجایا. شریک 12 ٹیموں کو 2 گروپس میں رکھا گیا. ٹاپ 3 سائڈز نے سپر 6 مرحلے میں جگہ بنائی. پاکستان نے 5 میں سے 4 میچز جیتے. ویسٹ انڈیز کے خلاف 27 رن سے فتح کی بدولت سفر کا کامیاب آغاز کیا. اسکاٹ لینڈ کو بھی 94 رن سے ٹکانے لگایا. آسٹریلیا کے خلاف 10 رن سے فتح ملی. نیوزی لینڈ پر 62 رن سے غلبہ پایا. حیران کن طور پر بنگلہ دیش کے ہاتھوں 62 رن سے شکست نے سوالات کو جنم دیا. سپر 6 میں گرین شرٹ نے ٹاپ پوزیشن پائی. اگرچہ اس مرحلے پر اسے 3 میں سے 2 میچز میں شکست کا سامنا رہا، لیکن گروپ مرحلے میں ملنے والی فتوحات نے سیمی فائنل کا راستہ آسان کیا. جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 3 وکٹ سے شکست ملی. بھارت نے بھی 47 رن سے ہرا دیا، لیکن قومی ٹیم نے زمبابوے کو 148 رن سے قابو کیا. گرین شرٹ نے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ٹھکانے لگایا، لیکن لارڈز کے تاریخی گراؤنڈ پر منعقدہ فائنل میں بیٹنگ لائن سرنگوں ہو گئی. پوری ٹیم 132 پر ڈھیر ہو گئی. آسٹریلیا نے آسان ہدف 2 وکٹ پر حاصل کر کے چیمپئن بننے کا اعزاز پا لیا. دوستو 2003 شریک 14 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا. اس مرتبہ بھی سپر 6 مرحلہ برقرار رہا. وقار یونس کی زیر قیادت پاکستانی ٹیم نے 6 میں سے محض 2 میچ جیتے. 3 میں شکست ملی جبکہ 1 بے نتیجہ رہا. کسی بڑی ٹیم کے خلاف فتح حاصل نہیں ہوئی. آسٹریلیا نے 82 رن سے ہرایا. نمیبیا کو 171 رن سے قابو کیا. انگلینڈ کے ہاتھوں 112 رن سے ناکامی ملی. نیدرلینڈ کو 97 رن سے مات دی. بھارت نے 6 وکٹ سے ہرایا. زمبابوے سے مقابلہ بے نتیجہ رہا. 2007 ایونٹ ویسٹ انڈیز میں منعقد ہوا. انضمام الحق کی زیر قیادت ٹیم کے لیے یہ ڈراؤنا خواب ثابت ہوا. پاکستان کو آئرلینڈ کے ہاتھوں تاریخ کی بدترین شکست کے بعد ابتدائی مرحلے سے رخصت ہونا پڑ گیا. اس ناکامی کے اگلے دن ٹیم کے جنوبی افریقہ کے کوچ باب ولبر بھی مقامی ہوٹل میں پراسرار انداز میں مردہ پائے گئے. ابتدائی مقابلے میں میزبان ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 54 رن سے ہرایا. زمبابوے کے خلاف DL میتھڈ پر 93 رن سے فتح ملی. آئرلینڈ نے 3 وکٹ سے زیر کیا. بارش سے متاثرہ میچ کا فیصلہ بھی DLA پر ہوا. 2011 دوستو اس بار ورلڈ کپ ایک مرتبہ پھر ایشیا میں ہوا. شاہد افریدی کی زیر قیادت پاکستانی ٹیم نے سیمی فائنل کھیلنے کا اعزاز پایا. 14 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا. ہر گروپ کی ٹاپ 4 سائڈز کو کوارٹر فائنل میں شرکت کا موقع ملا. پاکستان نے ابتدائی 6 میں سے 5 میچز جیت کر گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی. ٹیم نے کینیا پر 205 رن سے ہاتھ صاف کیا. سری لنکا کے خلاف 11 رن سے کامیابی ملی. کینیڈا کو 46 رن سے ٹکانے لگایا. نیوزی لینڈ نے 110 رن سے مات دی. زمبابوے کو 7 وکٹ سے پچھاڑا. آسٹریلیا کے خلاف 4 وکٹ سے کامیابی نے قدم چومے. گرین شرٹ نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی. یک طرفہ مقابلے میں 10 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا. تاہم فائنل 4 مرحلے پر بھارت کے ہاتھوں 29 رن سے ملنے والی شکست نے سفر ختم کر دیا. دوستو 2015 میگا ایونٹ کی میزبانی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے کی. 2011 کے فارمیٹ کو دہرایا گیا. پاکستانی ٹیم نے گروپ مرحلے میں 6 میچز کھیل کر 4 میں فتح پائی. 2 میں ناکامی کا سامنا رہا. بھارت کے خلاف 76 رن سے شکست ہوئی. ویسٹ انڈیز نے 150 رن سے مات دی. زمبابوے کو 20 رن سے ہرا کر ناکامیوں کا سلسلہ توڑا. UAE کے خلاف 129 رن سے فتح ملی. جنوبی افریقہ سے میچ میں DL میتھڈ پر 29 رن سے فتح نے راستہ صاف کیا. آئرلینڈ کے خلاف 7 وکٹ سے کامیابی نے کوارٹر فائنل کا ٹکٹ دلا دیا. لیکن قومی ٹیم کو اس مرحلے پر آسٹریلیا نے 6 وکٹ سے ہرا دیا. کینگروز نے 5ویں بار ٹائٹل قبضہ میں کیا. اور اس وقت 2019 کا ورلڈ کپ انشاءاللہ آج 30 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ